الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ رعد کی 28ویں آیت کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اطمینان قلبی، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مومن اگر ایمان کے سارے مقتضیات اور جتنے لوازمات ہیں سب کو بروئے کار لائے تو وہ کبھی ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج امت مسلمہ میں بھی بہت سے لوگ ڈپریشن، ذہنی تناؤ کے شکار پائے جاتے ہیں۔ مسلمان، مومن، اور اسے ذہنی تناؤ ہو، اسے ڈپریشن ہو، تعجب بالائے تعجب ہے۔ اللہ نے ڈپریشن کا بہترین علاج بتایا ہے کہ سن لو ذکر خدا سے اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو وہ تناؤ، ذہنی تناؤ سے اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک مومن جو اللہ، اس کے رسول پر ایمان لایا، قرآن پر ایمان لایا، اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہی شفا ہے، پورا قرآن شفا ہے۔ پھر بھی مسلمان اگر ڈپریشن کا شکار ہو تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2021 کی رپورٹ ہے کہ 280 ملین لوگ ڈپریشن کے، ذہنی تناؤ کے شکار ہوئے۔ یہ تو جن کا اندراج ہوا، جو رجسٹرڈ ہوئے، ان کی تعداد ہے۔ معلوم نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور وہ ڈپریشن کے شکار رہے اور اسی میں وہ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو تعداد جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بتایا ہے، جن کو اس کی رپورٹ ملی ہے ان کے بارے میں۔ تو حضرات، سامعین حضرات، ناظرین حضرات، یقیناً اللہ عز و جل کا ذکر بندے کو ڈپریشن سے جو ہے وہ دور رکھتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف اللہ اللہ کرنے ہی سے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے گا؟ نہیں، ذکر خدا کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ صرف بندہ اللہ اللہ کہے، بلکہ ذکر خدا کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر محاذ میں، ہر زاویے سے جو ہے اللہ کو یاد رکھے، حلت اور حرمت، حرام اور جائز ناجائز کے معاملات میں بھی دیکھے کہ میرا رب کس چیز سے خوش ہوگا اور کس چیز سے ناراض ہوگا۔ تو یہ بھی ذکر خدا ہے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ مثلا گناہ کی طرف ذہن کی رغبت ہو رہی ہے، لیکن فوراً معاً آپ یہ تصور اپنے دل میں لائیں
کہ آج ہم اس گناہ کو کر لیں گے اور ہمارا رب دیکھ رہا ہے، کل میدان محشر میں ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اللہ تبارک تعالی ہم سے ناراض ہوگا۔ تو اب آپ اگر اس گناہ سے رک گئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کے کگار پہ پہنچ جائے اور وہ اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ذکر خدا ہے، یہ بھی ایک ذکر خدا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دے کر اپنے معاملات اور اپنے معاہدے کرتے ہو، اللہ کی قسم دلاتے ہو کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، معاہدہ کرتے ہو اللہ کے نام پر، ایک دوسرے سے اللہ کے نام پر مانگتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے اس اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے والارحام، اور رشتے کو توڑنے سے بھی بچو۔ رشتہ، آج رشتے جو ہیں انسان دھڑلے سے رشتے توڑ رہا ہے، اور ایک جہتی اتحاد، یگانگت رشتے کو نبھانا آج لوگوں میں اس کا فقدان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے ڈپریشن کی اور ذہنی تناؤ کی۔ تو انسان چونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ درد دل ہونا چاہیے۔ آپ سماج میں کسی کو غریب، اپنے خاندان میں، اپنے اعزاء اقربا میں پریشان حال دیکھیں تو اس کی پریشانی کا مداوع کریں، علاج کریں، اس سے بھی آپ کو سکون قلبی حاصل ہوگا۔ چنانچہ ایک حکیم صاحب جو یعنی نفسیاتی سائیکولوجیکل علاج کرتے ہیں، وہ دوا وغیرہ نہیں کھلاتے، بلکہ یعنی سائیکولوجیکل طور پر، نفسیاتی طور پر علاج کرتے ہیں۔ بہت سے مریض ان کے پاس آتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی حکمت کو بروئے کار لاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو جو ہے بلڈ جو ہے شوگر ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ تو اس نے ایک شہر کا نام بتایا۔ کہا کہ شہر کے رہنے والے ہو کہ دیہات کے رہنے والے ہو؟ کہا نہیں، میرا آبائی وطن تو دیہات میں ہے، مگر ہم لوگ شفٹ ہو گئے شہر میں۔ تو کہا اپنے وطن جو تمہارا آبائی وطن ہے کتنا دن وہاں نہیں گئے؟ تو کہا تقریباً 20 سال ہو گیا۔ تو کہا کہ وہاں کے لوگ تمہارے خاندان، اعزاء اقربا کس پوزیشن میں ہیں؟ تو شخص نے بتایا کہ بہت ہی مفلوق الحال ہیں، ان کی حالت دگرگوں ہے، معاشی طور پر وہ پریشان رہتے ہیں۔ اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن جب سے یہ بلڈ شوگر ہوا ہے میں بہت پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بہت آسان نسخہ ہے میاں، اور تمہارا یہ بلڈ شوگر ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ وہ بہت خوش ہو گیا کہ اتنی آسانی سے یہ حکیم صاحب ہمارا علاج بتا رہے ہیں۔ کہا بتائیے کیا علاج ہے؟ کہا اپنے وطن جاؤ، اسی گاؤں میں جاؤ جہاں تمہارا گھر ہے، تمہارے اعزاء، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، اور جا کے ان میں 20 دن رہو، اور جتنے غریب تمہارے خاندان میں ہوں، مفلوق الحال ہوں، جن کی معاشی پوزیشن خراب ہو، ان کے ہاتھ بٹاؤ، ان کی غربت دور کرو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، اور پھر 20 دن کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ گیا اور بڑے ہی فراخ دل کے ساتھ، بڑی سخاوت کے ساتھ اس نے اپنے خاندان کے اعزاء اقربا پر خوب جو ہے خرچ کیا، اور اس کے بعد 20 دن کے بعد آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کرا کے آئیے، پھر مجھ سے بات کیجیے۔ جب ٹیسٹ کرایا تو معلوم ہوا بلڈ شوگر ختم ہو گیا۔
تو اب سب تعجب کرنے لگی بلڈ شوگر نے اس سے. تو پھر انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ میاں میں نے یہ چیز جو بتائی آپ کو وہ حدیث سے ثابت ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط فی رزقہ وینسى فی اثرہ فلیصل رحمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، پیسے کی فراوانی ہو، معاشی حالات اس کے سدھریں اور معاشی حالات اس کے بہتر سے بہتر ہوں اور اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب زندگی برکت والی ہوگی تو انسان بہت سی بیماریوں سے، لاعلاج بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہیں قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کریں، اور جب وہ ذہنی تناؤ محسوس کریں تو دینی پروگرام دیکھیں، اور جو ہے ذہنی یعنی اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کریں، درود شریف خوب پڑھیں، اور بستر پر جب جائیں تو باوضو لیٹیں اور قبلہ رو لیٹیں. اس سے بھی بہت سے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پنج وقتہ نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد بھی گزار بنے، پھر انشاءاللہ العزیز ساری بیماریوں کا علاج اس چیز میں موجود ہے. بڑی پیاری بات، بہت ہی بہترین نسخہ کیمیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو دلوں کا اطمینان جو ہے وہ ذکر خدا میں ہے. اور ذکر خدا صرف اللہ اللہ کرنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ ذکر خدا میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، جس کے حقوق اس پر آتے ہوں اس کا حق ادا کرے اور امانت داری کرے. پھر انشاءاللہ العزیز بہت سے خبیث امراض سے وہ بچے گا، ڈپریشن سے بچے گا، اور جو ہے وہ ذہنی تناؤ سے بچے گا.